ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخاف، جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے اور اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر فرشتے نازل کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بشارتیں ہیں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ شادی بیاہ، تو ہم نے اگر کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا بس نہیں چلتا تھا، تو اللہ پوچھیں گے کہ روزانہ یہ پڑھتا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مجھ سے مدد مانگی؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاندان کے بمر میں پھنسا ہوا ہوں، اس سے تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم بے یقینوں کے لیے فلسطین کا ایک سٹیٹ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها کنہارها۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، واقعہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص یہاں پر جو موجود ہے یہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی قسمت کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، اور سبب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایمان اسلام ماں کی کوکھ سے عطا فرمایا۔ واللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ساری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدے میں گزار دی جائے اس بات کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ کا شکریہ، تو اس نعمت کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو ایک یہودی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، یہ آیت اگر تورات میں نازل ہوتی نا تو اس دن ہم عید کا دن مناتے ہیں۔ اس کا سبب کیا تھا کہ یہ کائنات کی اتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے کہ دین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے تھے۔ یہ راستہ صراط مستقیم تو دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اس کا پیغام لے کے آئے تھے، کتابیں تو دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی، وہی تو ان کے اوپر بھی نازل ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کو جو اعزاز عطا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین کامل اکمل مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج اس نعمت کو ہم نے کامل اکمل مکمل کر دیا، اور اس نعمت کو بطور دین آپ لوگوں کے لیے پسند کر لیا۔ کہا کہ عمر کاش یہ تورات میں نازل ہوتی تو اس دن عید کا دن مناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست نے فرمانے لگے کہ تم تو اس دن عید کا دن مناتے، ہم تو آج دو عیدیں منا رہے ہیں، یومۃ العرفہ بھی ہے اور یومۃ الجمعہ بھی ہے جس کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ہم تو آج دو عیدیں منا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی شکستگی کا عالم بھی تھا، دل شکستگی کی کیفیت میں بھی مبتلا تھے۔ وہ اس لیے کہ پتہ تھا کہ آج اگر دین کامل اکمل اور مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جس نے ذمہ داری نبھانی تھی اب اس کی واپسی کا وقت بھی آ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جب کوئی کام مکمل کر لیتے ہیں تو پھر واپسی کا سفر باندھ لیتے ہیں، دل شکستہ بھی تھے، لیکن کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم
آج 2 عیدیں منا رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک فرمایا ترکتکم علی ملت بیضاء، میں تمہیں ایک ایسی ملت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں ایک ایسے راستے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسے دین کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسے صراط مستقیم کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس میں کوئی شے مبہم نہیں ہے، جس میں کوئی شے شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہے، جس میں کوئی شے غیر واضح نہیں ہے، انکلیئر نہیں ہے، جس میں فرمایا کہ اس کی سیاہ رات جو ہے نا وہ بھی دن کی طرح روشن ہے جس ملت کے اوپر تم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایسا دین. سچی بات ہے کہ ساری زندگی اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا حق نہیں ادا ہو سکتا. میں پیدا تو عیسائی گھرانے میں ہوا، 19 سال. میری اماں کہتی جب تو پیدا ہوا میں نے تیرے ماتھے کے اوپر باقاعدہ طور پہ صلیب کا نشان بنایا، تجھے بیپٹائز کروایا، تجھے چرچ میں لے کے گئے، لیکن پتہ نہیں ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہوا تھا. پیدا تو ایک غیر مسلم گھرانے میں ہوا، زندگی کی 20 بہاریں وہاں پر بسر کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دل میں احساس پیدا کر دیا کہ ہو از مائی لارڈ، میرا خدا کون ہے، میرا خالق کون ہے، ہو از مائی کریٹر، مجھے تخلیق کرنے والا کون ہے. تو میرے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ جیسس از دا گاڈ، وہ جو مسیح ہے وہی تو ہمارا خدا ہے. میں نے کہا لیکن جو ہمارا خدا ہے جس کو ہم مسیح کو اپنا خدا مانتے ہیں وہ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں. وہ تو خود جب ان کو یہودی پکڑنے کے دم پہ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اے خدا اگر یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ مسیح بھی کسی خدا کو پکارتے ہیں جس کو ہم اپنا خدا مانتے تھے. مسیح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. میں نے کہا کہ اگر مسیح خدا ہوتا تو وہ خدا کی تعریف اس طرح کیسے بیان کر سکتا تھا؟ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد ہم عبادت کیسے کریں؟ تو کہا کہ جب تم عبادت کرو تو یوں کہو کہ اے ہمارے خدا تو جو آسمان پر ہے. میں نے کہا کہ اگر مسیح خدا ہوتے تو وہ کہتے کہ میں جو زمین پر ہوں میرا نام پاک مانا جائے، میری بادشاہت ہے، میری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. لیکن مسیح تو بتا رہے ہیں کہ اے ہمارے خدا تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے. یہ مسیحیوں کی دعا ہے. لیکن پھر بھی میرے گھر والوں نے کہا، میرے مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ نہیں، جیسس از دا گاڈ، مسیح ہی خدا ہے. وہی مسیح بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ باپ ہے. جیسس از دا گاڈ. واٹ از دیٹ؟ کیا کریں؟ عیسائیت کو اچھی طرح سے پڑھا، مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھا. واللہ بائبل میں بھی آج بھی وہ تعلیمات موجود ہیں جو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے. مسیح علیہ السلام کے الفاظ نقل کی ہے، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا اور تیرا الہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا اور تیرا رب اللہ ہے پس اسی کی عبادت کر، اور یہی تو سیدھا راستہ ہے. This is the right way. یہی تو سیدھا راستہ ہے. Where are you going? What are you looking here and there? اور یہاں وہاں کیا بھٹک رہے ہو؟ آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عطا فرمائی کہ کائنات میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص ایمان کی خلوت کو پا گیا کہ جس کے سینے میں نعمت توحید موجود ہو اور اس کو کہا جائے کہ تجھے آگ میں ڈال دے، اس کو آگ میں ڈل جانا تو پسند ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا پسند نہ ہو. وہ کہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے
پرندوں کو ڈال دو، آگ میں ڈال دو، ہاں یہ تو مجھے منظور ہے، لیکن میں اپنے خالق کائنات مالک کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں نے ابا سے کہا ابا اتنا خوبصورت دین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت، ابا اسلام قبول کر لیجئے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی مقدر بن جائے گی۔ ابا نے کہا کہ what is the quality of your دین، what is the quality of your religion، تیرے مذہب کی کوالٹی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ابا اسلام این فطرت کے مطابق ہے، اس کائنات کا ایک الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلا حکم خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا۔ یسایہ نے کہا کہ ایک ہی تو خدا ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا، وہی تو خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ۔ تو رات میں اللہ نے حکم دیا کہ زمین کے نیچے، زمین کے اوپر یا آسمانوں کے اوپر خداوند تیرے خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ میں نے کہا کہ ابا تورات، زبور، انجیل، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اسلام۔ یہ اسی ایک الہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت، اور یہ اسی کو سزاوار ہے۔ تو میرے ابا نے کہا کہ بیٹا ہم تو درباروں پہ نہیں جاتے، ہم تو چادریں نہیں چڑھاتے، ہم تو منتیں مرادیں نہیں مانگتے، ہم تو پیروں کے نام کے کڑے نہیں پہنتے، ہم تو پیروں کے نام کی چادریں نہیں چڑھاتے۔ اوے تیرے معاشرے میں بچیاں جو ہیں سر پہ پھٹے ہوئے دوپٹے لے کے زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن چادریں مزاروں کے اوپر مخمل کی چڑھائی جا رہی ہیں۔ صاف پانی دیہاتوں کے اندر میسر نہیں ہے، لیکن آب زمزم اور عرق غراب کے ساتھ جو ہے وہ ان کو غسل دیا جا رہا ہے۔ اوے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن دیسی گھی کے چراغ جلائے جا رہے ہیں۔ میرا ابا کہتا what are you talking about me؟ میرے ساتھ بات کیا کرتے ہو تم؟ ذرا جائیے پیر مکی کا حال دیکھیے، علی حجویری رحم اللہ کے دربار کا مزہ حال دیکھیے، ذرا شیراں والا کا حال دیکھیے، اور جائیے لاہور کی ہر گلی میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اوے مسلمان what are you looking here and there؟ اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہو، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ صبح بھی سنتا ہے، شام کو بھی سنتا ہے، اور جو آنسوؤں کی زبان بھی سنتا ہے، جو سسکیوں اور آہوں کی زبان بھی سمجھتا ہے، اس کو ہاتھ اٹھا کے دعا میں اس سے پکارنے کی توفیق نہیں ہے، لیکن چادریں، منتیں، مرادیں جو ہے وہ۔ میرے ابا نے کہا کہ بیٹا ہمیں نا بعد میں مسلمان کر لینا، پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کراؤ۔ اور وہ اسی حالت میں وہ مجھے کہتے تھے ہمیں تم کہتے ہو کہ جی اسلام ملاوٹ کرنے سے منع کرتا ہے، وہ کہتے کہ یہ بورے کو رنگ کر کے پتی اور مرچیں کون بیچتا ہے؟ ہمیں تم کہتے ہو کہ تیری بیویاں بھی جو ہے وہ تمہارے سگے بھائیوں سے پردہ کریں گی، بازاروں کے اندر عورتیں اور مرد مخلوط نظام چل رہا ہے۔ Who are you؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ بیٹا پہلے ان مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہم عیسائیوں کو بعد میں مسلمان کر دینا۔ وہ عیسائیوں کے بچوں کی تو توحید سمجھ آ رہی ہے، مسلمانوں کو توحید کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، ہم 2 رکعت اچھے سے وضو کر کے 2 رکعت پڑھتے اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنی تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری، اپنی جو بھی حاجات ہوتی تھی پیش کر دیتے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہے توحید۔ آج کہتے تو ہم بھی ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں، ہم فرزندان توحید ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ جب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو کبھی دل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے جب وہ بیمار ہوتے ہیں، یا سب سے پہلے خیال یہ آتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ اگر بچہ بچانا چاہتے ہو؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یعنی ہماری آسیں، امیدیں، ہماری تمنائیں، حاجات
اور خواہشات تو لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں، ہم فرزندان توحید ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، وہ چلے اپنا تو بن۔ اوہ دیکھ تو صحیح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا مطلب کیا ہے، اللہ تجھے بتانا کیا چاہتے ہیں، رسول اللہ تجھے سکھانا کیا چاہتے ہیں، اوہ اسلام اور سلف صالحین تجھے سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ اوہ کبھی دیکھ تو صحیح۔ آج کہتے تو ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اوہ دل اللہ سے نہیں مانگتا۔ آج بحیثیت امت، بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب تنگی تکلیف ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ او چلے ہو کبراندی لوڑ نہیں، نہ ماضی کے غموں سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ مستقبل کے اندیشے سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر تیرے دل میں ایمان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے غالب کریں گے، تم مغلوب ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر تو نے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے مغلوب ہونا ہے، that's your choice، تمہاری پسند۔ مٹھی بھر لوگ تھے یہ۔ قرآن مجید کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اکثر ایسے ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے گروہوں کے اوپر غالب آ گئے۔ اور اکثر مسلمانوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی یہ کس طرح ممکن ہے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھا نہیں تھا وہ 950 اور 313 ایک کے ہاتھ میں تیر کانٹے اور تلواریں اور نیزے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اور ایک طرف کھجوروں کی چھال کی چھڑیاں ہیں، دیکھا نہیں تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، پتہ نہیں، یعنی اللہ جی آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ there is no problem، this is the توحید، یہ ہے توحید۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ ایک بچہ کل مجھے ملا اسی پروگرام کے باہر، عبد الوارث بھائی آپ کے اندر فلسطین کے لیے اتنا درد کیسے ہے؟ میں بھی مسلمان کا بچہ ہوں، لیکن میں اپنی امی کے لیے آیا ہوں، میں فلسطینیوں کے لیے یہاں پر نہیں آیا تھا، لیکن میں تو آپ کا غم و غصہ اور دکھ و تکلیف دیکھ کے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسلمان کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ تو کہتا ہے کہ اللہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں اصل میں اسی لیے مجھے اللہ نے مسلمان کیا ہے تاکہ میں تمہارے سوال کا جواب یہاں پر دوں۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی اعتبار سے کہ اے وہ ایمان والوں کہ جو مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، جن کو ماں کی کوکھ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں ملا ہے، جنہوں نے دیکھا دیکھی نماز شروع کر دی، جنہوں نے دیکھا دیکھی ناظرہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جنہوں نے دیکھا دیکھی روزے اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دی، اے وہ لوگوں جو حادثاتی طور پر مسلمان ہو، اب حقیقی اور شعوری اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ۔ You should know what's mean about Islam، تمہیں جاننا ہوگا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، تمہیں جاننا ہوگا کہ توحید کا مطلب کیا ہے، تمہیں جاننا ہوگا کہ اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں، تمہیں جاننا ہوگا کہ اللہ سکھانا کیا چاہتے ہیں، تمہیں جاننا ہوگا کہ اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان، اور دل میں غیر اللہ کے بت پالے ہوئے ہیں۔ وہاں تو مشرکین مکہ کے پاس تو 360 بت تھے، ان کے پاس تو 360 بت تھے۔ ہمارے سینے میں خاندان کا الگ بت ہے، مال و متاع کا الگ بت ہے، زمین جائیداد کا الگ بت ہے، خوف کا الگ بت ہے، شوق کا الگ بت ہے، خوشیوں کا الگ بت ہے۔
ہم نے تو نہ جانے دل میں کتنے بت پال رکھے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں, ہر آن ہر سو. اور جن کے سینوں میں توحید کی شمع فروزن ہوتی ہے وہاں نہ خوف ہوتا ہے. وہ شادی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسجدوں میں نکاح کرو. وہ یہ نہیں کہتے کہ بڑے تایا ابو جان کیا کہیں گے, بڑی پھپھو کیا کہے گی, ماموں ناراض ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں all of them my foot, میری جوتی کی نوک. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ مجھے حکم دے کہ میں تیل مہندیاں بھی کروں, میں ہمائیوں بھی کروں, میں بارات بھی نکالوں اور میں ڈھول ڈھمکا بھی کروں. تف. وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مقدم ہے. دس از دا توحید, یہ ہے توحید. کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری آ گئی ہے تو سب سے پہلے سیٹھ کا خیال آتا ہے, ڈاکٹر کا خیال آتا ہے, سب سے پہلے اس کے ایکسپرٹ کا خیال آتا ہے. سب سے پہلے اگر اللہ کا خیال نہیں ہے تو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو بھائیو بزرگوں, اس کا مطلب ہے کہ توحید زبان سے ادا ہو رہی ہے, دل نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا. بڑے بڑے کاروبار ہیں, بینک اور دیگر معاملات میں لت پت ہے. بتائیں کہ جناب یہ تو حرام, یہ تو سود کا لین دین ہے. کہتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی کیا کریں, اتنا بڑا کاروبار ہے, اس کے بغیر کام چلتا نہیں. ہوئے بند کر دو. یہ ہے توحید کہ اللہ کا حکم آ گیا تو بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور قرآن نے کہہ دیا کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی تو کافر ہے, یہی تو فاسق ہے, یہی تو فاجر ہے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے معاملات بھی ہو رہے ہیں. گھروں میں بے پردگیاں ہیں لیکن ہم توحید والے ہیں. شادی بیاہ کے اوپر ناچ گانا بھی ہو رہے ہیں لیکن ہم توحید والے ہیں. دیگر معاملات بھی ہو رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبتلا ہیں لیکن ہم تو مسلمان ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی. اس رمضان کے آنے سے پہلے توحید کا معنی اور مفہوم سمجھ لیجیے گا میرے دوستو. مجھے پتا ہے کہ اس میں بہت سخت باتیں بھی ہیں لیکن سچی بات ہے کہ, اور مجھے اندازہ بھی ہے کہ آئندہ کے بعد آپ مجھے بلائیں گے بھی نہیں کہ عبد الوارث بھائی بہت سخت باتیں, بٹ دس از مائی ڈیوٹی, یہ میرا فرض ہے. اور اگر میں نے آپ کو نہ بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پکڑ ہوگی کہ تمہیں تو لوگ سنتے تھے, آواز پہنچتی تھی. آج اپنا جائزہ لیجئے جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. حشر والے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ شادی بیاہ, تو ہم نے اگر کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا بس نہیں چلتا تھا تو اللہ پوچھیں گے کہ روزانہ یہ پڑھتا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیا مجھ سے مدد مانگی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاندان کے بور میں پھنسا ہوا ہوں, اس سے نکال دیجئے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, سیرت کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکا, مجبور تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میری نوکری ایسی تھی, میرا معاشرہ ایسا تھا. اللہ کہیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کہتا تھا لیکن کیا مجھ سے مدد مانگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی کاروبار حرام پہ مبتلا تھا لیکن کیا کریں, سوسائٹی ایسی تھی کہ نہیں تبدیل کر سکتا تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مجھ سے مدد مانگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اور اقبال نے اسی کے اوپر کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, اوے چلیا ایک سجدہ جن تو بڑا مشقت دے وچ مبتلا کر دیندا جانا ہے اور جڑا تینوں بڑا تکلیف نہ محسوس ہوندے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک اللہ کے در پہ جب جھک جائے گا وہاں گریہ زاری کرنا شروع کر دے گا,
وہاں منتیں مرادیں مانگنی شروع کر دے گا، ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گر گرانا شروع کر دے گا، وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ہے میرے دوستو بھائیو بزرگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا مطلب۔ آپ کے ذہن میں جو بھی عذر آتے ہیں سیرت و کردار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے، جو ذہن میں عذر آتے ہیں، جب اس پہ پہنچے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ذرا اس وقت اپنے آپ کو ٹٹولنا کہ کیا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مدد مانگی؟ غیر مسلم میں اور مسلمان میں یہی فرق ہے کہ جب غیر مسلم کسی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اسے ڈاکٹر یاد آتے ہیں، سائیکالوجسٹ یاد آتے ہیں، انجینئر یاد آتے ہیں، اسے وکیل یاد آتے ہیں، اور ایمان والے کو جب کسی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، رسول اللہ کا طریقہ یاد آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یاد آتا ہے۔ یہی ہے۔ اور اگر مجھے بھی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں جب مبتلا کیا جاتا ہے اور میں بھی ادھر ہی بھاگتا ہوں تو پھر میرے اور غیر مسلم میں فرق نہیں ہے، پھر سمجھ لیجئے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک صحابی ساتھی تھے ابو میلک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عین کے نیچے زیر ابو میلک۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک عجیب واقعہ سنایا۔ عبد المالک مجاہد صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو رقم فرمایا۔ عبد المالک مجاہد صاحب کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ ان کے پاس تو علماء کرام اور محققین کی ایک بڑی جماعت کہ جو چیزوں کی جو ہے وہ تخریج کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے اور اس کو پھر تصنیف کرتی ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابی ایک دوست ہے ابو میلک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ عجیب واقعہ انہوں نے سنایا کہ فرمانے لگے کہ میں ایک بار سفر میں تھا اور سفر کے دوران راہزنوں نے مجھے گھیر لیا اور کہا کہ جو مال ہے ابو میلک ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے بلا چون چرا مال ان کے حوالے کر دیا کہ شاید میری جان بچ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو میلک اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے مال اپنا تمہارے حوالے کر دیا، اب میری جان لے کے کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے کل کو باعث مصیبت بن سکتے ہو، اس لیے تمہیں تو گردن مارنی ہی ہوگی۔ کہا کہ مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دو، تو کہا کہ چلو 2 رکعت پڑھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 1 رکعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، وہ باقاعدہ دعا ہے، کہا کہ یا رب العرش العظیم، کائنات کے خالق مالک عرش عظیم کے رب، اے عزتیں رکھنے والے، لاجیں رکھنے والے، اے مصیبتوں میں کام آنے والے، اے بگڑیاں بنانے والے، اے دستگیری کرنے والے۔ کہا کہ میں نے 1 رکعت میں جب دعا پڑھی اور میری ابھی دوسری رکعت مکمل نہیں ہوئی کہ ایک بجلی کی مانند گھوڑ سوار آتا ہے اور پھالا اس راہزن کے سینے کے اندر سے گزارتا ہوا نکل جاتا ہے۔ میں نے سلام پھیرا اور جب وہ گھوڑ سوار واپس آیا میں نے اس لاش کو دیکھا، میں نے کہا کہ اپنا چہرہ تو ننگا کرو، میں تمہارا شکریہ تو ادا کر سکوں۔ تو کہا کہ میرا چہرہ دیکھ کے کیا کرو گے ابو میلک، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے ایک فرشتہ ہوں جو تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا۔ ابو میلک جب تو نے پہلی بار اللہ کو پکارا تو عرش کپ کپانے لگا، جب دوسری دفعہ تو نے پکارا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو ابو میلک کی مدد کے لیے فوراً پہنچے، اور تیسری بار مجھے حکم ہوا کہ میرے بندے کی فوراً مدد کرو۔ ابھی 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے ابو میلک تیری مدد کے لیے مجھے زمین پر نازل فرما دیا۔ میرے دوستو بھائیو بزرگوں، جب توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس بات کی 2 گانا نماز ادا کر کے گیا ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، کہا کہ اس کے گھر میں نمک نہیں ہے
اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نمک کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کر کے گیا. اور رسول اللہ نے جس قوم کو، جس امت کو یہ بتایا ہو کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی درکار ہو تو اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھانا اور دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لینا جو تجھ کو مانگنا. یہ جو غیر مسلموں کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، 15 سال ہوئے ہیں اسلام میں، اور 15 سال میں مجھے نہیں پتا کہ میں نے کوئی دعا مانگی ہو اور دعا پوری نہ ہوئی ہو. لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس سے مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے محتاج پیدا کیا، میں نے تجھے ضرورتوں کے ساتھ پیدا کیا، تنگی تکلیفوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اور جب تو نہیں مانگ سکتا تھا نئے نقش عطا فرمائے، حسن و جمال عطا فرمایا، ہڈی گوشت پوست کا انسان بنایا اور دنیا میں بیچ دیا. جب تو کچھ بھی نہیں مانگ سکتا تھا تو سب کچھ عطا فرمایا. اور آج جب تم ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور گڑ گڑا سکتا ہے، رو سکتا ہے، تو آج غیروں کے آستانوں پر جاتا ہے. اوے شرم نہیں آتی؟ اقبال کہتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی قلندر کی وہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. ہم نے توحید کو مذاق بنا رکھا. اہل توحید کہلوانا ایک ذمہ داری کا کام ہے. فرزندان توحید کہلوانا یہ کاندھوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے دوستو، بھائی بزرگوں، آپ جب گلیوں میں چلتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ نام تو اہل توحید کہلواتا تو اپنے آپ کو اہل حدیث ہے، اہل توحید ہے، لیکن امیدیں غیروں کے ساتھ باندھ کے رکھی ہوئی ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتراتا ہے، شرماتا ہے، داڑھی رکھتے ہوئے شرماتا ہے، ٹخنے ننگے کرتے ہوئے شرماتا ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بس کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہیں. یو آل مصلحت آن مائی فٹ. اہل ایمان ہو، اہل توحید ہو، ڈرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق، کسی سے امیدیں وابستہ کرنا اللہ کا حق، اور اسی طرح سجدے رکوع تمام میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سزاوار ہے. میرے دوستو، بھائیو، اگر واقعی ایمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت اسلام عطا فرمائی ہے. ایک بچی کہ جس کو میں نے کہا کہ ابھی آپ نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ گھر سے ہجرت نہیں کرنی، تو ایک دن بغیر بتائے میرے آفس میں آ گئی. بغیر بتائے آفس میں آ گئی تو میں نے کہا کہ بیٹا، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ مجھے پہلے بتانا ہے تاکہ ہم اس کی پوری ڈاکومنٹیشن کر لیتے. کہا نہیں عبدالباس بھائی، اب آذان ہوتی تھی تو میرے گھر والوں کے سامنے میرے لیے دوپٹہ لینا مشقت. اذان ہوتی تھی اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیما کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے. عبدالوارث بھائی، میں جب نماز نہیں پڑھتی تھی تو میرے سینے کے اوپر چھریاں چلتی تھی. عبدالوارث بھائی، جب غیر محرم گھر میں آتے تھے اور ان کے سامنے مجھے اسی طرح بیٹھنا پڑتا تھا جس طرح میں زمانہ جاہلیت میں بیٹھا کرتی تھی. عبدالوارث بھائی، شرم آتی تھی کہ اللہ کو تو ایک مانا ہے، رسول اللہ کو رہبر و رہنما مانا ہے، لیکن ان کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں بسر کر پا رہی. سب کو، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، سکھیاں، سہیلی، گلی محلے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہوں. عبدالوارث بھائی اب نہیں. میں نے کہا کہ اچھا مجھے کوئی نصیحت کرو. تو کہنے لگی کہ میرے مسلمان بہن بھائیوں سے کہنا کہ جو نعمت اسلام مفت میں مل گئی ہے نا، اس کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ یہ نعمت اسلام اللہ آپ لوگوں سے چھین لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسئلہ توحید، عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم پڑھ کے، سمجھ کے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جب گھر میں جائیے نا تو شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ کیا میں اہل توحید ہوں، اور اگر اس بات میں جواب ملے تو میری طرف سے پیشگی مبارکباد ہے. اور اگر تذبذب کا شکار ہو
تو پھر قرآن کھولیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کھولیے گا، پھر علماء کرام کے آگے دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیے گا، اور تب تک ان کی جان نہ چھوڑیے گا جب تک یہ عقیدہ توحید سمجھ میں نہ آ جائے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پہ آسماں سے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ذرا پوچھنا بیٹا اپنے اسلاف سے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہمارا انجام کیا ہے؟ کیا ہم محض دکان مکان خاندان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کوئی اور کام لینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، جس کے مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اسے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔